سر جیسے آج عید کا دن ہے اور عید پر خوشیوں کی بات ہوتی ہے، مسرتوں کی بات ہوتی ہے، لیکن سر آپ اگر ساتھ ہیں اور سیاست پر بات نہ کی جائے تو یہ غیر مناسب ہو جائے گا، نامناسب ہو جائے گا۔ تو تیار ہیں سر آپ آگے بڑھنے کے لیے اسلام آباد کے لیے اور 20 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر لیں گے، آپ کو لگتا ہے؟ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا جب بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی اور عمران خان صاحب کی حکومت ایک جائز، حقیقی، ایک جینون گورنمنٹ جو ہے وہ گرائی گئی ایک انٹرفیرنس، ایک مداخلت کے بعد، تو اس رات قوم بڑی پریشان تھی، اکثریتی لوگ بڑے اداس بھی تھے، لیکن اس کے بعد اگلے دن پھر آپ نے دیکھا جس طرح قوم ساری نکلی ہے، وہ تو اس وقت عمران خان صاحب بنی گالہ سے ایک قدم بھی انہوں نے باہر نہیں رکھا تھا۔ لاہور کیا، کراچی کیا، پشاور کیا اور گوادر کیا، پاکستان کے کریا چھوٹے چھوٹے قصبوں میں لوگ نکلے اور بڑے بڑے شہروں میں لوگ نکلے۔ آپ نے لبرٹی چوک لاہور کا دیکھا ہوگا، تحریر اسکوائر کا نظارہ پیش کر رہا تھا، اور یہ سب لوگ اپنے سے خود سے نکلے تھے۔ تو آپ اب اس پہ اندازہ کر لیں کہ جب عمران خان صاحب ان کو نکالیں گے، اور حال ہی میں مت بولیے 27 مارچ کا جو ہمارا یہاں جلسہ ہوا تھا، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسوں میں سے ایک تھا، کیونکہ عمران خان صاحب جب جلسہ گاہ میں تشریف لائے تو میں اپنے کاروانز کے ساتھ جو ہمارے پختونخوا سے مختلف علاقوں سے آ رہے تھے، میرے مردان سے بھی ہم لوگ لے کے آ رہے تھے، تو ہم ابھی انٹرچینج کو کراس کیا تھا، تقریباً اسلام آباد انٹر ہونے والے تھے جب وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب جلسہ گاہ میں تھے، تو اتنی بڑی دنیا تھی۔ تو میرے خیال میں یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی، اسٹرینگتھ ہے، کیپیسٹی ہے عمران خان صاحب کی، کراؤڈ پولر ہیں، اور اس وقت تو قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں نے یہ دیکھا 27 کے جلسے میں بھی، پھر مجھے موقع ملا، کراچی بھی گیا میں، لاہور بھی گیا، پشاور والے میں بھی تھا، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے ایسے بھی لوگ آئے جو نیوٹرل تھے، اور جماعتوں کے کارکن اور ورکر اور ووٹر سپورٹر بھی آئے۔ کراچی میں مجھے بے شمار MQM کے اور پیپلز پارٹی کے ووٹر سپورٹر ورکر ملے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بندہ ملک کے لیے کھڑا ہے، اس وقت پارٹی کی بات نہیں، اس وقت ملک کی بات ہے۔ تو اس وقت تو آدھے سے زیادہ کراؤڈ تو وہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم پارٹی مارٹی کے لیے نہیں، ہم اس آدمی کے لیے اس لیے آ رہے ہیں کہ اس نے پاکستان کے لیے جو ہے ایک سٹینڈ لیا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو اب ایک نیشنل کاز سا بن گیا ہے۔ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے۔ ایکسپیکٹیشن میری اب بھی یہی ہے کہ پولیٹیکل جو ایک سینٹی ہے وہ پریویل کرے، اور جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ فیصلہ سازی میں کردار ادا کریں، اور ایک نیا الیکشن، کیونکہ عمران خان صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مجھے جناب دوبارہ بٹھاؤ، نئی فریش مینڈیٹ، کیونکہ اتنی زیادہ جب گند کسی سسٹم میں پڑ جائے تو اس کے پھر دو حل ہیں، یا تو اس کو گند کو ٹھیک کریں اور سسٹم کو دوبارہ ان پلیس کریں۔ تو کیا اب یہ پاسبل ہے کہ اس بلیٹنٹ انٹرفیرنس کے بعد یہ ہائیبرڈ پلس رجیم جو آئی ہے، جو عید کا دن ہے، سخت بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن 2 درجن 3 درجن کے قریب جو وزراء ہیں، اس میں سے 2/3 تو وہ ہیں جو کہ سارے کیسز میں مطلوب ہیں، ضمانتوں پہ ہیں۔ تو یا تو پھر ان سب کو گھر بیچ کے وہی سسٹم دوبارہ ان پلیس کریں جو پہلے تھا، وہ تو پریکٹیکلی شاید پاسبل نہیں بلکہ ناممکن ہے، تو پھر ایک ہی وے فارورڈ ہے۔ وہی فارورڈ یہ ہے کہ نیا الیکشن ہو، کیونکہ اس ہائیبرڈ پلس رجیم کے ساتھ جو امپورٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہے، یہ کیسے چلائے گی؟ اس کے پاس تو پولیٹیکل لیجیٹمیسی نہیں ہے، ان کے پاس تو پولیٹیکل اخلاقی طاقت ہی نہیں ہے۔ ہر طرح کا جو ہے چوچوں کا مربع بٹھا کے تو انہوں نے اس طرح تھوڑی حکومتیں بنتی ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو کھلم کھلا ایک دوسرے کو، یار کچھ تو اخلاقیات ہوتی ہیں نا۔ جو اپنا بلاول صاحب کی گفتگو ہے شہباز یا میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، شہباز صاحب کے بارے میں، یا جو شہباز صاحب نے ان کے والد محترم زرداری صاحب کے بارے میں گفتگو کی ہے، کھینچوں گا، پیٹ پھاڑوں گا، فلانا کروں گا، یہ قوم کے حوضے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایوری بڈی نوز کہ یہ سارے اب ایک مفاد کے لیے ایک آدمی کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں عوام کو فیصلہ کا حق دینا چاہیے، حالانکہ قبل از وقت ہے، لیکن بہرحال اس کے علاوہ میرے خیال میں اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا انہوں نے کر دیا ہے جو غلطی ہوئی ہے کہ جیسے روزوں میں ہوتا ہے کہ آپ افطار جو ہے وہ عصر کے وقت کر دیں، اس کا پھر کفارہ کوئی نہیں ہے، پھر آپ کو اگلا روزہ رکھنا پڑتا ہے اور کافی سارے رکھنے پڑتے ہیں۔ تو اس کا کفارہ اب یہی ہے کہ یہ جو ظلم ہوا ہے، یہ جو زیادتی ہوئی ہے کہ ایک ایسا وزیر اعظم اس کو نکالا گیا، کس بات پہ؟ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے پہ۔ کیا امریکہ نے ادھر اپنے اڈے لے کے بنی گالہ پہ اٹیک کرنا تھا؟ کیا انہوں نے وہاں ڈرون سٹرائکس کرنی تھی، یا CIA نے یہاں ایجنٹ بھیجنے تھے؟ انہوں نے تو افغانستان پہ کرنا تھا، یعنی کہ پاکستان کی پاک سرزمین انہوں نے نہیں دی، اس کی قیمت چکائی۔ تو پھر قوم کیا کرے گی؟ قوم کو پتہ ہے کہ اپنے ہیرو اپنے لیڈر کے ساتھ کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے، انہوں نے دکھایا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے۔ لیکن میری دعا ہے اور میری امید ہے کہ اس سے پہلے ہی یہ معاملہ ایک اچھی طرف چل پڑے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔